مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8192۔ اسے امام مسلم نے بھی نقل کیا، امام ترمذی نے بھی، اور امام ابن ماجہ نے بھی اسے نقل کیا، اور مختلف اسناد سے مختلف الفاظ کے فرق سے یہ ہمیں روایت ملتی ہے۔ ہم اسے کئی بار اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس روایت کو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طرح سے میرے قریب آ جائیں، کسی طرح سے میرے قریب آ جائیں۔ جو لفظ توبہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، تابہ یتوب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ بندے کے لیے توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اللہ کے لیے تواب کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اَيَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا ضَلَّتْ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا۔ ایک سوال کیا اس زمانے کے اعتبار سے، اب یہ سوال اس دور کے اعتبار سے ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جن لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ اونٹ پر سواری کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سواری کرتے ہیں اونٹ پر تو ہماری طرح گاڑی تو ہے نہیں کہ جہاں دل کیا چابی نکال لی گاڑی بند ہو گئی۔ جیتا جاگتا ایک جانور ہے تو اس جانور کو کہیں نہ کہیں باندھ دیتے تھے۔ اب درخت ہر جگہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں جانور کو ان کو رکنا پڑتا، وہاں جانور کو ٹھہرا دیتے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سواری آگے پیچھے نکل جاتی، کہیں شاخ معمولی ہوتی تو اس کو توڑ کے آگے نکل جاتی، ویسے کھڑی ہوتی تو ویسے کہیں نہ کہیں چلی جاتی۔ اب پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ یہاں ہم نے سواری اپنی کھڑی کی تھی، اب وہ یہاں پر نہیں ہے، تو دوڑتے کہیں نہ کہیں اس کو آگے پیچھے تلاش کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہاری سواری کا جانور گم ہو جائے، اونٹ گم ہو جائے، بڑا مہنگا قیمتی جانور ہے، تمہاری سواری کا اونٹ گم ہو جائے، تم اس کو تلاش کرتے رہو، پھر وہ تمہیں مل جائے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ عرض کرنے لگے جی بالکل۔ فرمایا اسی طرح کوئی اور سامان تمہارا گم ہو جائے، تمہیں وہ مل جائے تو تمہیں اس پر خوشی ہوتی ہے۔ ابتدا آپ نے سواری سے کی تھی، میں نے وجہ آپ کو بتا دی کہ سواری کیسے گمتی تھی۔ تو فرمایا کہ اَيَفْرَحُ أَحَدُكُمْ، تم کتنا خوش ہوتے ہو، اس بات سے خوش ہوتے ہو کہ تمہاری سواری جو ہے وہ گمی ہوئی تمہیں مل جائے؟ عرض کرنے لگے نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ہماری گمی ہوئی سواری ہمیں مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اب اگلا جملہ جو ہے نا وہ اس ساری روایت کی جان ہے، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحَةً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَجَدَهَا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف آ جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جتنا کوئی گمی ہوئی سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا۔ کتنی ترغیب دلائی! اللہ ہمیں ڈرایا نہیں ہے، ہمیں ڈرایا نہیں ہے کہ تم اتنا نقصان کر کے جا رہے ہو، فلاں نماز چھوڑ کے جا رہے ہو، گناہ کر کے جا رہے ہو، پہلے سزا ملے گی۔ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ جائیں گے تو پہلے پچھلی پوچھ گچھ ہوگی، پچھلی غلطیوں خطاؤں پر ڈانٹ پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو خوش ہوتا ہے کہ یہ آ تو گیا ہے، کتنا حسین، کتنا ہمارے ساتھ معاملہ ہے رحمت والا، کہ بندے کو کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید دلائی جا رہی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام فرما دو، اور حضور فرما رہے ہیں جتنا سواری کے ملنے پر تم خوش ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہارے اس کی بارگاہ میں جانے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا جب وہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب اگلا معاملہ یہ ہے نا کہ للہ اشد فرحہ، جب وہ خوش ہوتا ہے، انتہا کا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا، جب وہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بندے کو سزا دیتا ہے۔ خوش ہوتا ہے جب وہ بندے کے مانگنے سے پہلے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔
جس طرح ہم چھوٹے ہیں، کبھی ہمارے دور میں آپ سارے جانتے ہیں، اب تو ایسا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی کہیں ایسا معاملہ ہو تو گھر میں کوئی آئے تو سارے بہن بھائی اسے بتاتے ہیں ابا جی غصے میں ہیں آج، تو ان کے کمرے میں نہ جانا، ان کے سامنے نہ آنا، آج خیر نہیں ہے، تو بچے ادھر ادھر کو ہوتے ہیں۔ اور اگر کہیں یہ سننے کو مل جائے کہ آج ان کا موڈ اچھا ہے تو ہم جان بوجھ کے ان کے سامنے آئیں گے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کا ہاتھ پکڑا، اے گناہ گارو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس بارگاہ میں تو گناہ گار آ جائے تو یہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ یہاں کا مالک خوش ہوتا ہے، میرا بندہ آ گیا۔ جب خوش ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے کبھی دور نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اپنی بارگاہ کا رکھے، اپنی بارگاہ میں مقرب ہمیں بنا لے، ہمیں اپنی بارگاہ سے دور نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔